بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعو بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على الذين اصطفى وحده لا شريك له مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على حبيبه ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سحر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ معزز محترم برادران ملت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہفتہ واری سلسلہ درس تفسیر قرآن کی نشست میں مبارک محفل میں آپ ہم حاضر ہیں، اور یہ درس تفسیر قرآن کا سلسلہ وار 17واں جلسہ ہے اور 17ویں محفل 17ویں نشست ہے، جس میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 21 اور رکوع نمبر 22 کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ آج نشست نمبر 17 ہے، جس میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 21 اور رکوع نمبر 22 پڑھا جائے گا، اور اس کے مضامین کی مختصر وضاحت پیش کی جائے گی۔ ابھی آپ نے جو قرآن پاک کی تلاوت سماعت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 21 ہے جو ابھی پڑھا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ تشریحی مضامین بیان ہوں، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر تو تم جانتے ہی نہیں، اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھ سکتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہے
ایسوں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار کی آواز کے، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور شکر کیا کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، لیکن جو مجبور ہو جائے دراحل ہے کہ وہ نہ وہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت گناہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ، سو وہ نہیں کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور بات نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض، اور عذاب کو نجات کے بدلے میں۔ کس چیز نے اتنا صابر بنا دیا ہے انہیں آگ پر؟ یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، حکم دیا ہے کہ حلال چیزیں اور پاک چیزیں کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگوں کھاؤ جو زمین میں ہے، من طیبات ما رزقناکم، کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، وہ جو حلال ہے اور وہ جو طیب ہے۔ حلال کسے کہتے ہیں اور طیب کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طیب وہ چیز ہے جس میں گندگی کی آمیزش نہ ہو، جس میں کوئی غلاظت نہ ملی ہو، کچرا نہ پڑا ہو، جس میں کوئی گندگی نہ ہو، وہ طیب ہے۔ اور حلال وہ چیز ہے جس کو شریعت جائز قرار دیتی ہو۔ کسی بھی چیز کے دو صفات ہوتے ہیں، ایک ظاہری پاکی اور ایک باطنی پاکی۔ ظاہری پاکی اور نیٹنس اور کلیننس کا تو آج کل دنیا میں بہت اہتمام کیا جانے لگا ہے۔ ظاہری پاکی کا تو بہت کچھ اہتمام آج کی جدید دنیا میں، آج کے زمانے میں کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، اور ظاہری گندگی سے کھانے پینے کی چیزوں کو بچا کر رکھنے کا پورا موجودہ زمانے میں اہتمام ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طیب سے پہلے حلال کا ذکر فرمایا، یعنی مطلب ہے کہ جس طرح ظاہری گندگی سے کھانے کو بچا کر رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی طرح باطنی گندگی سے بھی غذا کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ایسی غذا استعمال ہی نہ کرو جس میں باطنی خرابی ہو، باطنی گندگی ہو۔ جو چیز حلال نہ ہو وہ مت کھاؤ۔ حلال کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں حلال وہ چیز ہے جو فی ذاتی ہی بھی نجس نہ ہو، اور جس ذریعے سے اس کو حاصل کیا گیا ہو ذریعہ بھی غلط نہ ہو۔ مثال کے طور پر جو چیز اپنے آپ میں نجس ہے، جو اپنے آپ سے گندی ہے، جیسا مثال کے طور پر سور کا گوشت ہے، یا اس کے علاوہ ایسی شراب ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں کہ فی ذاتی ہی وہ نجس ہیں اور بذاتی ہی ان میں خرابی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز فی ذاتی ہی نجس نہیں ہے بلکہ اچھی ہے، عمدہ ہے، حلال ہے، مطلب یہ کہ پاک ہے، بظاہر پاک نظر آ رہی۔ مثال کے طور پر دودھ ہے، یا مثال کے طور پر ذبح شدہ جانور کا، اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت ہے، بکرے کا یا مرغ وغیرہ کا، تو اس میں بذاتی ہی کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو دودھ ہے، وہ شہد ہے، وہ حلال جانور کا، ذبح شدہ جانور کا گوشت ہے، اس میں اپنے آپ سے کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کو جس ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، اگر وہ ذریعہ جا رہی ہو جو مال جائز نہ ہو تو پھر وہ بھی حلال نہیں ہے۔ یعنی اگر سود کی رقم سے یا رشوت کے پیسے سے اگر وہ دودھ خریدا جا رہا ہو، شہد خریدا جا رہا ہو، اگرچہ کہ وہ شہد میں دودھ میں خرابی نہیں ہے، لیکن جو بدلہ، جو معاوضہ دے کر وہ دودھ، وہ شہد خریدا جا رہا ہے، وہ اگر ناجائز آمدنی ہے، اگر وہ سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ، اور اگر وہ رشوت کا پیسہ ہے، اگر وہ ناجائز آمدنی ہے، تو اگر اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ اگر غلط ہو تو پھر وہ چیز بھی حلال نہیں رہتی۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ چیز کو حلال بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ سے وہ چیز پاک ہو، نمبر ایک، اس میں نجاست بذاتی ہی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر شراب ہے، مثال کے طور پر سور کا گوشت ہے، اگر کوئی پاک آمدنی سے بھی وہ چیز خریدتا ہے تب بھی وہ حرام کے حرام، نجس کی نجس ہے، کیونکہ بذاتی ہی اس میں نجاست ہے۔ تو چیز کو حلال بنانے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس چیز میں بذاتی ہی نجاست نہ ہو، اپنے آپ سے وہ چیز گندی نہ ہو، گھنونی نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ چیز ایسی ہو کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اس میں بذاتی ہی نجاست تو نہیں ہے، لیکن جس ذریعے سے اس چیز کو حاصل کیا گیا ہو، جس ذریعے سے اس کو حاصل کیا گیا، جس پیسے سے اس چیز کو حاصل کیا گیا ہو، جو رقم، جو معاوضہ، جو بدلہ دے کر اس کو حاصل کیا گیا ہو، وہ حلال کی آمدنی ہو، اور وہ معاوضہ اور وہ قیمت
بذریعہ حلال حاصل ہوئی ہو، تو یہ دو شرطیں جب پائی جاتی ہیں تو مال حلال بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں کھاؤ جو زمین میں ہے، تمہارے لیے جو پیدا کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ایسی چیز کھاؤ جو حلال ہو، جو چوری کے مال سے حاصل نہ کی گئی ہو، رشوت کے مال سے حاصل نہ کی گئی ہو، سود کے مال سے حاصل نہ کی گئی ہو، ناحق کے قبضے کے ذریعے حاصل نہ کی گئی ہو، یتیم کا حق مار کر حاصل نہ کی گئی ہو، جس کو حاصل کرنے کا ذریعہ درست ہو، ایسی چیز کھاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جس چیز میں گندگی ہے، جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، جیسا مثال کے طور پر درندوں کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے اور درندوں کا گوشت ہے، یا اس کے علاوہ جن چیزوں کو شریعت ناجائز قرار دیتی ہو، ایسی چیز بھی وہ نہ ہو، یعنی اس کا ذریعہ بھی حلال ہو اور وہ چیز بھی اپنے آپ میں نجاست سے خالی ہو، ایسی چیز کھاؤ۔ بطور خاص یہاں حلال غذا کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر پیٹ میں حلال کا رقمہ پہنچتا ہے تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور اگر پیٹ میں حرام کی آمدنی جا رہی ہو تو ہزاروں رکعت نماز پڑھنے کے باوجود بھی عبادت کی حلاوت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے اور آدمی عبادتوں پر عبادتیں، ریاضتوں پر ریاضتیں، نمازوں پر نمازیں، تلاوت پر تلاوت، تسبیح پر تسبیح، ذکر پر ذکر کرتا جا رہا ہے، تو اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ جسم کو حرام سے بچا کر رکھا جائے اور حرام غذا کے استعمال سے پرہیز کیا جائے۔ بطور وجوب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ انسانوں کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ۔ اب یہاں کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، ایک ہلکا سا خاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا جو مزاج ہے، قرآن کی حدیث کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے، کون سی چیز آدمی کھا سکتا ہے، کون سی چیز نہیں کھا سکتا، تو اس ضمن میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز آدمی کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس چیز میں نشہ نہ ہو، اور بشرطے کہ وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اگر اس میں نشہ ہے یا وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر وہ چیز کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسی چیز ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے، پکے طریقے سے معلوم ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اس میں نشہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ چیز کھا سکتے ہیں۔ ہر چیز بلا استثناء زمین سے حاصل ہونے والی کھا سکتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ساگ پات کے لیے، جڑی بوٹیوں کے لیے، زمین سے اگنے والی گھاس کے لیے اور زمین سے اگنے والے پودوں کے لیے، کہ جو چاہے آپ کھائیے، بشرطے کہ اس میں نشہ نہ ہو اور بشرطے کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اگر وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، نشہ ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ تو زمین سے اگنے والے ساگ پات کا۔ اب اس کے علاوہ ایک دوسری چیز جو انسان کھاتا ہے وہ جانوروں کا گوشت ہے۔ اس کے بارے میں شریعت نے باقاعدہ رہنمائی فرمائی ہے اور باقاعدہ اصول اور ضابطے اور قاعدے مدون فرمائے۔ جانوروں کا گوشت کھانے کے ضمن میں ایک ہلکی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ہلکا سا خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر جتنے حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو اور اس قسم کے جتنے حشرات ہیں زمین پر چلنے، زمین پر رینگنے والے، چھپکلی وغیرہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، جتنے حشرات الارض ہیں ان میں کوئی ایک چیز بھی جائز نہیں ہے اور اس کو کھانے سے اسلام منع فرماتا ہے۔ حشرات الارض کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اکثر مسئلہ کرنول میں لوگ پوچھتے ہیں کہ گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس حنفیوں کے نزدیک گھوڑ پوڑ بھی چونکہ حشرات الارض میں شامل ہیں، لہذا وہ بھی بالکل حرام ہے اور قطعی طور پر اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر قوت کے لیے بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے کوئی چیز ہو، اگر وہ حشرات الارض میں شامل ہے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسا جانور کہ جس کے جسم میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، جس کے جسم میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اس کو بھی کھانے سے شریعت منع فرماتی ہے۔ مثال کے طور پر مکھی ہے، مچھر ہے، کھٹمل ہے اور اس قسم کے کئی قسم کے کیڑے پتنگے ہیں کہ جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا۔ ایک ہی چیز جائز ہے، وہ ٹڈی ہے کہ جس کو جائز قرار دیا گیا، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جا سکتی جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو، نمبر 2۔ نمبر 3، جب جانوروں کی بات، اب سمندر کے جانوروں کی بات آتی ہے، سمندر میں پانی میں پل کر غذا حاصل کر کے نشو نما پانے والے جانوروں کی بات آتی ہے، تو اس ضمن میں ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق یہ قاعدہ، یہ اصول قرآن حدیث کی روشنی میں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں فرماتے، قرآن حدیث کا نچوڑ پیش فرماتے ہیں۔ نمبر 3، سمندری اور دریائی جانوروں میں سوائے مچھلی کے تمام جاندار ناجائز ہیں اور حرام ہیں، ان سے پرہیز کرنا لازمی ضروری ہے، سوائے مچھلی کے۔ ایک ہی چیز ہے مچھلی جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، سمندری اور دریائی جانوروں میں، پانی میں رہنے والے جانوروں میں سوائے مچھلی کے کسی چیز کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ البتہ ایک قسم کی مچھلی ہے جس کے بارے میں شدید اختلاف ہے، جس کو ہمارے یہاں جھینگا کہتے ہیں، جھینگا، جس میں خاص قسم کی بو ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء کا شدید اختلاف ہے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ یہ اختلاف در حقیقت اس بارے میں ہے کہ وہ مچھلی ہے کہ نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک مچھلی کی ویرائٹی ہے اور مچھلی کے اقسام میں سے قسم، مچھلی کے انواع میں سے ایک نوع ہے، تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض علماء کا یہ ماننا ہے کہ وہ مچھلی ہے ہی نہیں، وہ کوئی دوسرا کیڑا ہے
جس میں ایسی بدبو ہوتی ہے اس میں مچھلی کی صفات نہیں ہے بلکہ وہ کوئی دوسرا کیڑا ہوتا ہے سمندروں کا اور دریاؤں کا، تو اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے، اگر وہ مچھلی ہے تو جائز ہے، اگر مچھلی نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی تقوی کی بنیاد پر بچتا ہے تو بہت اچھی قابل تعریف بات ہے، لیکن اگر کوئی مچھلی ماننے والے علماء کے قول پر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ خود علماء اہل سنت و جماعت میں سے بعض علماء نے اس کو مچھلی کی قسم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی جھینگا کھاتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ وہ ناجائز ہے، کیونکہ علماء کے فتوے کے مطابق وہ کھا رہا ہے۔ اور ایک اصول آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب علماء کا اختلاف پیدا ہوتا ہے کسی چیز میں تو حرمت اٹھ جاتی ہے، اور علماء سے مراد یہاں پر علماء حق، علماء اہل سنت و جماعت۔ تو چونکہ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے تو اس واسطے فیصلے کی بات نہیں کی جا سکتی، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ بچنے میں تقویٰ ہے۔ اگر کوئی کھاتا ہے تو پھر اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ باقاعدہ بعض علماء نے اس کے جواز پر فتویٰ دیا ہے، اس کی حلت پر، اس کے مچھلی ہونے پر فتویٰ دیا ہے۔ یہ 3 قسم کے اقسام ہوئے۔ نمبر 1 حشرات الارض حرام ہے مطلقاً۔ نمبر 2 جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا وہ حرام ہے۔ اور نمبر 3 سمندری جانوروں میں، دریائی جانوروں میں، پانی کے جانداروں میں سوائے مچھلی کے، صرف اور صرف مچھلی کے سوا بقیہ تمام کے تمام جاندار حرام ہیں۔ یہ جو مسئلے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ائمہ کے فقہ میں اس کے جواز کی کوئی صورت ہو، یہاں ہم کو اس سے لینا دینا نہیں۔ فقہ حنفی کی بنیاد پر یہ بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دریائی جانور حلال ہیں، وہ الگ بحث ہے، وہ ہم فقہ حنفی کی روشنی میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ 3 قسم کے جانداروں کا گوشت حرام ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 جتنے درندے ہیں ان تمام درندوں کا گوشت حرام ہے۔ درندے سے مراد ایسا جانور ہوتا ہے جو شکار کر کے کھاتا ہے، پنجے سے شکار کرتا ہے، باقاعدہ پنجے سے شکار کرتا ہے وہ، اور ایک جاندار کی جان لے کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ مثال کے طور پر کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اور اس قسم کے جاندار ہیں کہ جو شیر، ببر، چیتا اور اس قسم کے کتا بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں اور ایک جاندار کی جان لے کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ان کو درندے کہتے ہیں۔ اور درندوں کا گوشت کھانا بھی مطلقاً حرام ہے۔ یہ بات ہم آپ کے سامنے فقہ حنفی کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امام مالک نے بعض درندوں کے گوشت کو جائز قرار دیا ہے، اس میں علماء کا جو اختلاف ہے اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے پاس عند الاحناف یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ درندوں میں سے کسی ایک درندے جانور کا گوشت بھی جائز نہیں ہے، تمام درندوں کا گوشت ناجائز ہے، حرام ہے، کسی ایک درندے کا گوشت بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں ہوئی۔ نمبر 5 پرندوں کی بات آتی ہے، تو پرندوں کے بارے میں اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جو پرندہ چونچ سے دانہ چگتا ہے وہ جائز ہے، اور جو پیر سے پکڑ کر کھاتا ہے وہ ناجائز ہے۔ جو چونچ سے کھاتا ہے وہ جائز ہے، جو پیر سے پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے وہ ناجائز ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ چڑی ہے چونچ سے کھاتی ہے، طوطا ہے چونچ سے کھاتا ہے، آپ دیکھیں کبوتر ہے تو وہ چونچ سے کھاتا ہے۔ جتنے پرندے چونچ سے کھانے والے ہیں وہ جائز ہیں، جو پیر سے پکڑ کر کھانے والے ہیں وہ ناجائز ہیں۔ مثال کے طور پر کوا ہے، پیر سے پکڑ کر کھاتا ہے تو حرام ہے۔ چیل ہے، پیر سے پکڑ کر پنجے سے کھاتی ہے تو حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے قسم کے جاندار پیر سے پکڑ کر کھاتے ہیں، جتنے قسم کے پرندوں کی بات ہو رہی ہے وہ ناجائز ہیں۔ درندے ناجائز ہیں، اور پرندوں میں سے وہ پرندے جو پنجے سے پکڑ کے کھاتے ہیں وہ ناجائز ہیں۔ یہ قاعدے کی بات ہے، اصول کی بات ہے۔ یہ 5 تو اہم اصول ہیں۔ اب اس کے علاوہ جائز کون بچے؟ پھر اب آپ دیکھیے حشرات الارض پورے کے پورے ناجائز۔ پہلے میں آپ کو بتا دیا کہ زمین سے اگنے والی جو گھاس پھوس پیڑ پودے ہیں پورے جائز ہیں بلا استثناء، سوائے اس چیز کے جو نشہ پیدا کرے اور جو انسانی جسم کو نقصان پہنچائے۔ اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے جو زمین سے اگتی ہے۔ لیکن گوشت کی جب بات آتی ہے تو 5 قسم کے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، 5 قسم کے ایسے اصول پائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گوشت کھانا جاندار کا ناجائز قرار پاتا ہے۔ نمبر 1 حشرات الارض، نمبر 2 جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اور نمبر 3 دریا کے تمام جاندار سوائے مچھلی کے، اور نمبر 4 تمام درندے جو پنجے سے شکار کر کے کھاتے ہیں، اور نمبر 5 تمام وہ پرندے جو ہاتھ سے اور پیر سے اور پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں وہ سب ناجائز ہیں۔ تو اب جائز کون بچے؟ پھر کھلی بات ہے، حشرات الارض میں کوئی جائز نہیں ہے، خون نہیں بہنے والے جانوروں میں کوئی جائز نہیں ہے، اور مچھلی کے جانداروں میں، پانی کے جانداروں میں سوائے مچھلی کے کوئی جائز نہیں ہے۔ تو اب 2 ویرائٹیز بچ گئے، چرندوں میں اور پرندوں میں، بس ان میں بعض جانداروں کو جائز قرار دیا گیا۔ چرندہ کسے کہتے ہیں؟ تو چرندہ وہ ہے کہ جو شکار کر کے نہیں کھاتا، پنجے سے شکار نہیں کرتا، بلکہ منہ سے چارہ
منہ سے چارہ کھاتا ہے اور جگالی کرتا ہے، اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ منہ سے چارہ کھاتا ہے، پنجے سے پکڑ کر نہیں کھاتا، اور نمبر دو جگالی کرتا ہے۔ جگالی کرتا ہے مطلب کھانے کے بعد اطمینان سے جا کر کہیں کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور جتنا کھایا ہے نکال کر منہ میں چاپتے جاتا ہے، پھر اندر بھیجتے جاتا ہے، پھر منہ میں لاتا ہے اور چاپتا ہے، اندر بھیجتا ہے، گھنٹوں وہ بیٹھ کر جگالی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی بکروں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے، جب تک ہوشیار رہیں اور جب تک چلنے پھرنے کی طاقت باقی رہے، جب تک خوب تھکان نہ ہو، مسلسل کھاتے ہی جاتے ہیں، اور جب خوب تھک کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جگالی شروع کر دیتے ہیں، جب تک نیند نہیں لگ جاتی برابر جگالی کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ چرندے کہ جو منہ سے چارہ کھاتے ہیں اور جگالی بھی کرتے ہیں وہ تمام کے تمام جائز ہیں۔ مثال کے طور پر بکری ہے تو جائز ہے، ہرن ہے تو جائز ہے، گائے ہے تو جائز ہے، بیل ہے، پھلگا ہے، بھینس ہے، اور اس قسم کے تمام جو چرندے ہیں، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں وائلڈ اینیملس اور مائلڈ اینیملس بولتے ہیں۔ وائلڈ اینیملس چرندے حرام ہیں اور مائلڈ اینیملس چرندے جائز ہیں، لیکن اس میں ایک استثناء ہے، بلکہ آپ ایسا سمجھیں دو مسئلے الگ ہیں۔ اس میں چرندوں کا گوشت کھانا جائز ہے، مگر دو چرندے ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ چرندے ہیں اور کبھی وہ شکار نہیں کرتے، پنجے سے نہیں کھاتے، منہ سے چارہ کھاتے ہیں اور باقاعدہ جگاڑ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ناجائز ہیں۔ ایسے دو قسم کے جانور ہیں، ایک گھوڑا ایک گدھا۔ ایک گھوڑا ہے ایک گدھا ہے، اصول کے طور پر قاعدے اور قانون کے اعتبار سے بالکل جائز ہونا چاہیے وہ، جس طرح دوسرے چرندے چارہ کھاتے ہیں یہ برابر کھاتے ہیں، اور جس طرح دوسرے چرندے جگالی کرتے ہیں تو یہ بھی باقاعدہ جگالی کرتے ہیں۔ تو پورے سمٹمز ان میں حلال جانوروں کے ہیں، باقاعدہ حلال ہونا چاہیے تھا اصول کے اعتبار سے، لیکن اصول کے خلاف قاعدہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو منع ہو گیا۔ قاعدہ تو یہ تھا کہ وہ جائز تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کے اختیارات کا مالک بنایا ہے، جب چاہیں جس حلال چیز کو چاہیں اپنی امت پر حرام فرما دیں، سرکار کو اختیار دیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے گدھے کو حرام فرما دیا۔ حالانکہ قاعدے کے اعتبار سے تو گدھے کا گوشت کھانا بالکل جائز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بالکل باقاعدہ چرندہ ہے۔ وہ جب بکرے کا گوشت جائز ہے تو گدھے کا جائز کیوں نہیں ہے؟ جب وہ چارہ چرتا ہے تو یہ بھی چرتا ہے، جب وہ جگالی کرتا ہے تو یہ بھی کرتا ہے، وہ شکار نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں کرتا، وہ پنجے سے پکڑ کر نہیں کھاتا تو یہ بھی نہیں کھاتا، پورے علامات اس میں حلال جانور کے ہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالکانہ اختیارات کا استعمال فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی امت پر اس کو حرام فرما دیا، تو گدھے کا گوشت کھانا امت پر حرام ہو گیا۔ اور گھوڑے کا گوشت تو حرام بھی نہیں ہے، اس کو ایک حکمت کے تحت سرکار نے منع فرمایا ہے، لہٰذا صرف مکروہ ہے وہ۔ اگر کوئی گدھے کا گوشت کھاتا ہے تو حرام ہے وہ تو، لیکن اگر کوئی گھوڑے کا گوشت کھاتا ہے، نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کھاتا ہے تو حرام بھی نہیں ہے، اس کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ جہاد کے موقع پر کام آنے والا جانور ہے، سواری وغیرہ کے کام پر آتا ہے، اور اس کی نسل تیزی سے پھیلتی نہیں، جیسا بکروں کی نسل تیزی سے پھیلتی ہے۔ اگر ایسا روزانہ گھوڑوں کو پکڑ کر اگر ذبح کرنا شروع کر دیے تو پھر دنیا میں گھوڑے انخا ہو جائیں گے اور میوزیم میں رکھنے کے قابل جانور بن جائے گا، چونکہ ان کی نسل تیزی سے نہیں پھیلتی، اور چونکہ ان میں حکمتیں ہیں، دوسرے استعمالات میں آتے ہیں، بطور خاص جنگ وغیرہ میں استعمال میں آنے والا جانور ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے یعنی گھوڑے کو کھانے سے منع فرمایا، تو گھوڑے کا گوشت حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے، حکمت کے تحت اس کو منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کھا لیتا ہے تو بہت بڑا گناہ گار فاسق فاجر تو نہیں ہے، لیکن بچنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں کراہت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت اس کو منع فرمایا ہے۔ گھوڑے میں اور گدھے میں پورے سمٹمز حلال جانوروں کے، سرکار کے منع فرمانے سے وہ منع ہو گئے۔ گدھے کا گوشت پہلے جائز تھا، باقاعدہ صحابہ کرام کھایا کرتے تھے، اور اس میں کوئی ایسی خاص قباحت نہیں کھانے میں، لیکن خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے روک دیا، منع فرما دیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے وہ کیا معاملے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دیا ہے تو کوئی حکمت تو اس کے پیچھے ضرور ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ اس حکمت تک ہمارا ذہن پہنچ نہ سکے۔ اور گدھا ایک ایسا عجیب جانور ہے کہ جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چرنے والے جانوروں کو اگر کوئی چرائی پر چھوڑے، جانوروں کو پال کر اگر کوئی کاروبار کرے، چرائی پر جانوروں کو چھوڑے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ چرائی کے جانوروں پر، گھر میں ایک آدھ لا کر رکھیں تو نہیں آتی، چرائی کے جانوروں پر زکوٰۃ آتی ہے، چرندوں پر۔ لیکن گدھا ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو چرائی پر چھوڑا جائے تو زکوٰۃ نہیں آتی، صرف گدھے پر۔ اور اس کی حکمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب و غریب بیان کی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ بیان کی ہے، آخر چرائی پر چھوڑے جانے کے باوجود گدھے پر زکوٰۃ کیوں نہیں آتی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ بیان کی کہ کبھی گدھے پر بیٹھنے کی حالت میں مجھ پر وحی نہیں آئی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
سرکار فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گدھے پر بیٹھے اور وہی آپ پر آئی ہو. جب کبھی آپ گدھے پر بیٹھے کبھی ایک وقت بھی وہی نہیں آئی. جب تک آپ گدھے پر بیٹھے رہے آپ پر وحی کا نزول نہیں ہوا. یہ عجیب و غریب حکمت البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو چرندوں میں سب جاندار جائز ہوتے ہیں سوائے گھوڑے اور گدھے کے. گدھے کو سرکار نے حرام فرمایا تو اب تو حرام ہے وہ. جب تک سرکار منع نہیں فرمائے صحابہ کھاتے تھے. سن 7 ہجری میں خیبر کی فتح کے وقت سرکار کے وصال مبارک سے 3 سال پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا. کراہت نہیں، تحریم کا پہلو اس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ جن ہانڈیوں میں گدھے کا گوشت پک رہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان ہانڈیوں کو الٹ دیا جائے. جتنا پکا تھا الٹ دینے کا اور پھینک دینے کا حکم دیا گیا. تو اس سے اس کی کراہت کا پتہ، اس کی حرمت کا پتہ چلتا ہے. کراہت نہیں بلکہ اس کے حرام ہو جانے کا ثبوت ملتا ہے، یہ جو انداز سرکار نے اختیار فرمایا. اس کے علاوہ بقیہ چرندے جانور جائیں. اب پرندوں کی جب بات آتی ہے تو پرندوں کے بارے میں سیدھا سادہ اصول ہے کہ جو پرندے چونچ سے دانہ چگتے ہیں وہ سب جائز ہیں پورے کے پورے. اب آپ دیکھتے جائیے اور پہچانتے جائیے جتنے پرندے چونچ سے دانہ چگنے والے ہیں پورے کے پورے حلال ہیں اور ان کو کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور پرندوں میں جو جاندار چونچ سے دانہ چگتے ہیں تمام کے تمام پرندے جائز قرار پاتے ہیں. اب یہ تو گوشت کا حکم ہوا حلال اور طیب کے سلسلے میں. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور باقی رہ جاتا ہے انڈے کا، ایک مسئلہ اور باقی رہ جاتا ہے دودھ کا، اور ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے پسینے کے اور لعاب کے، جھوٹے اور پسینے کے جائز پاک اور ناپاک ہونے کا. ایک مسئلہ اور بھی یہاں پر باقی رہتا ہے، اس کی بھی ہم مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. بہت آسان مسئلہ ہے کہ کون سے پرندے کا انڈا کھانا جائز ہے اور کون سے پرندے کا انڈا کھانا جائز نہیں ہے. تو ایک ہی اصول ہے، جس پرندے کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا انڈا کھانا جائز ہے، اور جس کا گوشت کھانا جائز نہیں اس کا انڈا کھانا بھی جائز نہیں. مثال کے طور پر کوا ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں تو کوے کا انڈا کھانا بھی جائز نہیں. اور مرغی کھانا جائز ہے تو پھر مرغی کا انڈا کھانا بھی جائز ہے. بطخ کھانا جائز ہے تو بطخ کا انڈا کھانا بھی جائز. جس پرندے کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا انڈا کھانا جائز ہے، اور جس پرندے کا گوشت نہیں کھا سکتے اس کا انڈا بھی نہیں کھا سکتے. آپ یہیں سے سمجھ جائیے کہ حشرات الارض کے انڈے بھی حرام قرار پاتے ہیں یہاں سے، کیونکہ حشرات الارض جو حرام ہے اس کا انڈا بھی حرام ہے. کھلی بات ہے. تو انڈا گوشت کے تابع ہوتا ہے، انڈا گوشت کے تابع ہوتا ہے. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جتنے جانداروں کا گوشت جائز ہے تو پھر ان کا انڈا جائز ہے. گوشت جائز نہیں تو انڈا جائز نہیں ہے. ایک مسئلہ تو انڈے کا ہوا. اب دوسرا مسئلہ آتا ہے یہاں پر دودھ کا. کھلی بات ہے کہ جس جاندار کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا دودھ پینا جائز ہے، اور جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اس کا دودھ پینا بھی جائز نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. جس جاندار کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا دودھ پینا جائز ہے، اور جس کا گوشت کھانا جائز نہیں اس کا دودھ پینا بھی جائز نہیں. گوشت جائز ہے تو دودھ جائز ہے، گوشت ناجائز ہے تو دودھ ناجائز ہے. البتہ گھوڑے کے دودھ کے سلسلے میں جواز کے پہلو کی بھی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس کو حکمتاً اس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے. اس واسطے گھوڑے کا گوشت تو کھانا مکروہ ہے لیکن دودھ پی سکتے ہیں. بولتے ہیں لوگ کہ گھوڑی کا دودھ پینے میں بڑی قوت بھی ہوتی ہے اور وہ بڑے گرم مزاج کا ہوتا ہے، قوت بخش ہوتا ہے، تو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، دودھ پینا جائز ہے. وہ مکروہ کیوں ہے؟ وہ گھوڑے کا گوشت کھانا وہ سرکار کے منع فرمانے. اب رہے گا مسئلہ گدھے کا، تو اس کے دودھ پینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ گدھے کی ممانعت کراہت کے درجے میں نہیں ہے، حرمت کے درجے میں. کراہت کے درجے میں نہیں ہے، حرمت کے درجے میں ہے. اس کو مکروہ نہیں قرار دیا گیا بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے. اس واسطے گدھے کا دودھ بھی نہیں پینا چاہیے. تو یہ مسئلہ دودھ کا تھا. اب ایک مسئلہ اور باقی رہ جاتا ہے جھوٹے کا. جھوٹے کا مطلب کوئی جانور آ کر کسی پانی میں منہ ڈال دیا تو پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. تو اس کے بارے میں سیدھا سادہ حکم شریعت یہ پیش کرتی ہے، جس جاندار کا گوشت جائز ہے اس کا تھوک پاک ہے. جس جاندار کا گوشت جائز ہے اس کا تھوک پاک ہے. تھوک پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہے. تھوک پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہے. اگر گوشت حرام ہے تو اس کا تھوک بھی ناپاک ہے. اگر تھوک ناپاک ہے تو پھر جھوٹا بھی ناپاک ہے. مثال کے طور پر ایک بکیٹ میں پانی رکھا ہے، ایک بکرا آ کر اگر اس میں منہ ڈال دیتا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پانی پاک رہتا ہے، کیونکہ بکرے کا تھوک پاک ہے اس لیے کہ اس کا گوشت پاک ہے. تو بہرحال یہ چند مسئلے ہوئے. تو اب یہاں شریعت مطہرہ اصول یہ پیش کرتی ہے حلال حرام کے ضمن میں کہ جانوروں میں سے بعض جانوروں کا گوشت کھانا جائز قرار نہیں پاتا. حشرات الارض کا، جن جانداروں میں بہتا خون نہیں ہوتا ان کا، سوائے مچھلی کے تمام دریائی جانداروں کا، پانی کے جانداروں کا، اور درندوں کا جو شکار کر کے پنجے سے کھاتے ہیں اور لوگ جانداروں کی جان لے کر پیٹ بھرتے ہیں، درندے ہیں ان کا گوشت کھانا جائز نہیں. اور چرندوں میں سے
گدھے اور گھوڑے کے تعلق سے ممانعت آئی ہے. اس کے علاوہ بقیہ چرندوں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. اور پرندوں کے ضمن میں یہ ہے کہ پنجے سے کھانے والا ناجائز، سونچ سے دانہ سوکھنے والا جائز ہے. حشرات الارض میں تو کوئی جائز نہیں ہے. یہ تو چند مسئلے ہوئے. اب اس کے بعد ایک اہم بات یہاں پر پیش کر دینا ضروری ہے، اس کا ذکر اب آ رہا ہے آگے کی آیت میں. جن جانداروں کا گوشت کھانا جائز قرار پایا ہے ان کے لیے شرط یہ ہے کہ اس جاندار کو باقاعدہ ذبح کیا گیا ہو، اس کا خون بہایا گیا ہو، اور اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہ بھی شرط ہے. جتنے جاندار، چاہے وہ پرندہ ہو چاہے وہ چرندہ ہو، سوائے مچھلی اور ٹڈی کے، وہ بغیر ذبح کرے کے حلال ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. مچھلی کو ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر ذبح کیے کہ وہ حلال ہے. اس کے علاوہ جتنے جانداروں کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اس جاندار کو باقاعدہ ذبح کیا گیا ہو، اس پر اللہ کا نام لیا گیا. اب ذبح کے مسائل کی اپنی تفصیل ہے، ہم اس وقت اب ان مسائل کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتے. بس اتنا آپ سمجھ جائیے کہ صرف کسی بھی جائز جانور کا گوشت کھانا اسی وقت جائز ہے جبکہ اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو. اس میں 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ دھاری دار چیز سے ذبح کیا گیا، اس کا خون بہہ گیا ہو. دھاری دار چیز سے یعنی چاقو یا نوکیلا پتھر، اس سے اس کو ایسا ذبح کیا گیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی رگ کٹ کے خون بہ گیا ہو، پورے جسم میں کا خون باہر نکل گیا ہو. دھاری دار چیز سے اس کو ذبح کیا گیا ہو. نمبر 1، اگر لٹ مار کے اس کی جان لے لی گئی، ایک بکرا ہے یا کوئی جاندار جائز ہے اور موٹے لٹھے سے مار کر اس کی جان لے لی ہے، خون نہیں بہا تو حرام ہو جاتا ہے. کوئی جانور اوپر سے گر کے مر گیا تو حرام ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ اس کو ذبح کیا گیا ہو، چھری یا دھاری دار چیز سے اس کو ذبح کیا گیا ہو باقاعدہ، جس کی وجہ سے اس کا خون اس کی رگوں سے نکل گیا ہو. یہ پہلی شرط ہے کہ ذبح کر دیا گیا ہو اس کو. نمبر 1. اور دوسرے، اب آپ بولیں گے کہ اتنا سخت حکم یہاں پر کیوں ہے؟ اس واسطے ہے کہ خون حرام ہے شریعت میں. خون حرام ہے، تو جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو حرام چیز جو خون ہے وہ پورا نکل جاتا ہے تو جاندار حلال ہو جاتا ہے. اب آ رہا ہے خون کی حرمت کا ذکر بھی اب آ رہا ہے اس میں. تو اس واسطے یہ حکم ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو نکالنا تو ذبح کر دینا، کسی بھی دھاری دار چیز سے اس کو ذبح کر دینا. نمبر 1. نمبر 2، جاندار کے حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، یا مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو. ان 3 میں سے کوئی ایک ہو. بت کی پوجا کرنے والا، چاند کی سورج کی پوجا کرنے والا، ستارہ پرست، آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا کتابی ہو. کتابی سے مراد یہودی ہو یا عیسائی ہو. مسلمان اگر ذبح کرتا ہے تو کھا سکتے ہیں، یہودی ذبح کرتا ہے تو کھا سکتے ہیں، عیسائی ذبح کرتا ہے تو کھا سکتے ہیں. ان کے علاوہ دوسرے لوگ اگر ذبح کرتے ہیں تو نہیں کھا سکتے. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط کیا ہے یہاں پر؟ نمبر 3، ذبح کرنے والے نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہو. یہ بھی شرط ہے. اگر دھاری دار چیز سے ذبح بھی کر رہے ہیں، کرنے والا مسلمان ہے، کتابی بھی ہے، اللہ کا نام ہی نہیں لیا ذبح کرتے وقت تو پورا جاندار حرام ہو جاتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت باقاعدہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہو، اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا ہو. اب یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں جو ہمارے کتابی بھائی ہیں یعنی یہودی ہیں یا کرسچن ہیں، اگر وہ لوگ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام اگر نہیں لیتے ہیں تو پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. اور موجودہ زمانے میں توقع کم ہے ان لوگوں سے کہ اللہ کا نام لیتے ہوں گے. بہرحال تحقیق کرنا چاہیے. اگر کوئی عیسائی یا یہودی اللہ کا نام لے کر جاندار کو ذبح کرتا ہے، یا مسلمان بھی اگر اللہ کا نام لے کر جاندار کو ذبح کرتا ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے موجودہ زمانے میں کہ اس مسئلے پر کم مسلمانوں کا عمل ہے اور زیادہ تر لوگ اس مسئلے میں غفلت کا شکار ہیں. مثال کے طور پر غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں جا کر آپ مرغ کا گوشت اتنی آسانی سے کھا کر اٹھتے ہیں، کیا معلوم کہ اس نے جانور کو ذبح کیا ہو کہ نہیں کیا. اگر پکا یقین ہے کہ باقاعدہ اللہ کے نام پر مسلمان نے یا یہودی نے یا عیسائی نے جانور کو ذبح کیا ہو تو پھر اس کا گوشت کھانا جائز، ورنہ ناجائز ہے. یہ بھی شرط ہے گوشت کے ضمن میں. اب ان مسئلوں کو آپ نے سماعت کیا تو اب تفصیل سماعت کیجیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں کھاؤ اس زمین میں سے حلال اور پاکیزہ، ایسی چیز کھاؤ کہ جو اپنے آپ سے گندی نہ ہو اور اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ بھی ناجائز نہ ہو. حلال چیز ہو، اور نمبر 2 وہ چیز پاکیزہ ہو، اس میں گندگی ملی ہی بھی نہ ہو، وہ چیز حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان انسان کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے کہ رشوت لے، شیطان انسان کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے کہ چوری کرے، شیطان انسان کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے کہ سود کھائے، شیطان انسان کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے کہ یتیم کا مال ناحق غصب کر کے کھائے، شیطان انسان کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے کہ ناجائز قبضے کرے. لیکن اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے قدم پر
قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے فقط برائی اور بے حیائی کا، وہ تم کو برائی سکھاتا ہے، بے حیائی سکھاتا ہے۔ جو لوگ حرام جانوروں کا گوشت استعمال کرتے ہیں، بے حیا جانوروں کا گوشت استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بے حیا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سور کے گوشت کی مثال آپ لیجئے کہ آخر وہ حرام کیوں ہے؟ بڑا عجیب مسئلہ ہے سور کی حرمت کا، نہ وہ شکار کرتا ہے، نہ پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ وہ گندگی اور غلاظت اور پاخانہ کھاتا ہے، اس واسطے اس کو حرام قرار دیا گیا ہوگا۔ یہ ہمارے علاقوں کے لوگ ایسا بول سکتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کے سور ہیں جو گندگی کھاتے ہیں۔ آپ امریکہ وغیرہ اگر جا کر دیکھیں گے تو وہاں کے سور کبھی کوئی گندی چیز نہیں کھاتے، بلکہ ان کو باقاعدہ فارمز میں رکھ کر ہری گھاس کھلا کر پالا جاتا ہے، کبھی زندگی میں وہ کوئی غلاظت نہیں کھاتے، ہری گھاس کھا کے پلتے ہیں، اور نہایت پاک اور نہایت صاف پاک کھیتوں میں ان کو چرایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام کے حرام ہے۔ حالانکہ سور نہ تو شکار کرتا ہے، درندہ نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے بولنا نہیں چاہیے مگر چرندے کے جیسا ہے، چرندہ تو نہیں ہے، وہ چرندے کے جیسا ہے مگر حرام ہے۔ آخر کیوں حرام ہے؟ آخر اس کی حرمت کا کچھ تو سبب ہونا چاہیے۔ اب یہاں ہمارے علاقوں کے لوگ کہیں گے کہ پیخانہ کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے، اس واسطے حرام ہے بلکہ اب ویسا تو مرغی بھی کھاتی ہے گندگی، تو کیا وہ حرام ہوتی ہے کیا؟ اور یہاں کے علاقوں میں آپ دیکھ کر ایسا بول رہے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں تو بہت اچھی ہری گھاس کا ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ گندگی بھی نہیں کھاتے، پھر بھی حرام کے حرام، نجس کے نجس ہیں۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جانداروں میں سب سے بڑا بے حیا جاندار ہے، بے حیا جاندار ہے، اور اس کی بڑی بے حیائی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک مادہ پر کئی نر ایک ساتھ مل کر اس پر حاوی ہوتے ہیں اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی سور کا گوشت کھاتا ہے تو لازمی طور پر اس کی طبیعت میں بھی بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ بولنا تو نہیں چاہیے، ہماری بات کہاں کہاں پہنچے گی، لیکن مثال دینے کے لیے، میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جتنے لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں آپ دیکھیے کہ ان میں کتنی بے حیائی ہوتی ہے، سور کا گوشت کھانے والے کتنے بے حیا ہوتے ہیں، پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجیے، اتنی بے حیائی بڑھ جاتی ہے ان کی کہ جسم پر کپڑا رکھنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، بے حیائی کے اس میراث کو پہنچ جاتے ہیں سور کا گوشت کھانے کی وجہ سے۔ تو جو چیز آدمی کھاتا ہے، جس چیز کو استعمال کرتا ہے، اس کا اثر اس کے اخلاق پر، اس کے عادات پر، اس کی طبیعت پر، اس کی فطرت پر ہوتا ہے۔ تو سور کا گوشت اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے، بے حیا جانور ہے وہ، اور بے حیا جانور کا گوشت کھانے والا خود بھی بے حیا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ ہو، بے شک شیطان حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ شیطان انسان کو بے حیائی سکھاتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ پر ایسی باتوں کا بہتان باندھو جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، جو تم کو معلوم ہی نہیں ہے، ایسی باتیں تم کرنے لگتے ہو، اس شیطان کی سکھاوٹ کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اور جب کہا جاتا ہے ان کافروں سے، یہاں پر بات کس کی جا رہی ہے؟ کافروں کی۔ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ مکے کے کافروں سے کہا گیا کہ قرآن میں اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو مانو، یا دنیا بھر کے جن کافروں سے کہا جائے کہ قرآن میں جو کچھ نازل ہوا اس کو مانو، تو وہ کہتے ہیں قرآن میں جو نازل ہوا ہم اس کو نہیں مانیں گے، البتہ ہمارے باپ دادا جو کہتے ہیں ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھ ہی نہ سکتے ہیں اور نہ ہدایت یافتہ ہو، پھر بھی کیا وہ اپنے باپ دادا ہی کی بات مانیں گے؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے باپ دادا گمراہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دے، اور جس کے باپ دادا حق پر ہدایت پر ہو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلے۔ موجودہ زمانے میں بعض بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے کا اسلام حکم دیتا ہے، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ کب اسلام نے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جن کے باپ دادا غلط طریقے پر ہوں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چھوڑ دیں، اور جن کے باپ دادا حق پر ہوں، ہدایت پر ہوں، ان کے سر پر ولایت کا تاج جگمگا رہا ہو، تو ان کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلے، اسی میں ان کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اٹھا کر پڑھیے آپ قرآن شریف میں، سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا یہودیوں سے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے باپ دادا کی ملت پر قائم ہوں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے باپ دادا حق پر ہدایت پر ہوں، جن کے باپ دادا انعام یافتگان ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلیں، اسی میں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور جن کے باپ دادا غلط راستے پر ہوں، جن کے باپ دادا مورتی پوجا کرنے والے ہوں، جن کے باپ دادا شرک میں ملوث ہوں، جن کے باپ دادا حق سے ہدایت سے محروم ہوں، جن کے باپ دادا پیغمبروں کی نبوت کا انکار کرنے والے، وہی الہی کا انکار کرنے والے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ ضرور اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ یہاں آپ ہر کسی سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ جن کے باپ دادا حق پر ہدایت پر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی جائیں۔ قرآن میں مثال موجود ہے اس کی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہوں۔ اس کے بعد اپنے باپ دادا کا نام بھی لیے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب،
میں اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہوں، ابراہیم کے طریقے پر ہوں، اسماعیل کے طریقے پر ہوں، اسحاق و یعقوب کے طریقے پر ہوں، میں میرے باپ کے، میرے دادا کے، میرے پردادا کے طریقے پر ہوں۔ کون بولے تھے ایسا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے۔ موجودہ زمانے میں بدعقیدہ ایک فیشن بنا لیے ہیں، دیکھو بھائی باپ دادا کے طریقے پر نہیں چلنا، باپ دادا کے طریقے پر نہیں چلنا۔ جن کو نہیں معلوم ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں باپ دادا کا طریقہ صحیح بھی رہا تو نہیں چلنا شاید۔ تو باپ دادا سے کیا دشمنی ہے؟ دشمنی باپ دادا سے نہیں ہے، دشمنی ضلالت سے ہے، دشمنی حق پر ہدایت پر نہیں ہونے سے ہے۔ اور یہاں پر اور ایک بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو بھی شریف انسان ہوتا ہے اس کے دل میں ایک خیال، یہ فطرت ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ دادا کو فالو کروں۔ اگر وہ باقیداً ان کی اولاد ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جو طریقہ میرے دادا کا، میرے پردادا کا، میرے آبا و اجداد کا ہے، میں بھی اس طریقے پر چلوں۔ اگر ان کی اولاد ہے تو اس کے دل میں وہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ان کی اولاد ہے تو تمہارے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، جن کی اولاد ہے ان کے طریقے پر چلیں گے۔ جب ان کی اولاد ہے تو انہی کے طریقے پر چلیں گے۔ ان کے باپ دادا نے جو کام کیا برابر وہ کریں گے۔ یہاں پر کیا ہے، خاص طور پر صوفیہ کے لیے، بزرگان دین کے لیے، طریقت میں جو مراسم خانقاہی، مراسم درگاہی جو رسوم انجام پاتے ہیں اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بدعقیدہ، اور بولتے ہیں کہ یہ تو آپ کے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ تو جی ہاں، اگر باپ دادا کا طریقہ غلط ہو تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر باپ دادا کا طریقہ غلط نہیں ہے تو تمہارے باپ دادا غلط تھے تو تم مت عمل کرو اپنے باپ دادا کے طریقے پر۔ تمہارے باپ دادا مورتی پوجا کرنے والے تھے، نعرے نہ پڑھنے والے، گھنٹے ہلانے والے، تو تم ان کے طریقے پر مت عمل کرو۔ جن کے باپ دادا کو اللہ تعالیٰ نے ولایت سے نوازا، جن کے باپ دادا میں اللہ تعالیٰ نے شہادت رکھی، ولایت رکھی، ولایت کا تاج ان کے سروں پر جگمگایا، تو وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر تو برابر عمل کریں گے۔ تمہارے باپ دادا غلط راستے پر تھے تو تم مت چلو اپنے باپ دادا کے راستے پر۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے باپ دادا غلط راستے پر ہوتے ہیں ان کو اپنے باپ دادا کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ کافروں کی سائیکالوجی ہے، جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو کتاب میں نازل کیا اس پر عمل کرو، تو کیا بولتے تھے؟ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو اس پر عمل کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کون بولتے تھے یہ بات کافر کہا کرتے تھے کہ ہم کلام الہی کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی بات کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھ نہ رکھتے ہوں تب بھی اپنے باپ دادا کو مانیں گے، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کو ہدایت نہیں تھی تو آپ یہ بھی پھر بھی اپنے باپ دادا کو مانیں گے، باپ دادا گمراہ تھے تو آپ یہ بھی گمراہ بنیں گے، باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے تو آپ یہ بھی ہدایت پر نہیں رہیں گے، باپ دادا جہنم میں گئے تو آپ یہ بھی باپ دادا کے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کو کچھ سمجھ نہ ہو، اگرچہ کہ ان کو ہدایت نہ ہو، کیا تب بھی اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کریں گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسوں کے پیچھے جو سنتے نہیں سوائے پکار کی آواز کے۔ یہاں کافروں کی مثال جانوروں سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کافروں کی مثال جانوروں کی جیسی ہے۔ جب جانور کو کوئی پکارتا ہے تو کیا بول رہا پکارنے والا ہو نہیں معلوم، جانور کو خالی پکارنے کی آواز سنتا ہے۔ اگر کوئی بکرے سے مخاطب ہو کر بول رہا ہے آجا راجا، تو اس کو راجا معلوم نہ آجا معلوم، انہیں کیا سمجھ رہا کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے۔ جانور کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو معنی معلوم نہ مطلب معلوم، آئیے تشریف لائیے وہ بھی نہیں معلوم، آؤ وہ بھی نہیں معلوم، آ وہ بھی نہیں معلوم، اس کو بس اتنا معلوم کہ کوئی آواز لگا رہا ہے، تو آواز سن کر وہ دیکھتا ہے پیچھے۔ تو کافروں کی مثال جانوروں کی جیسی ہے کہ جب ان کو کوئی پکارتا ہے نہ الفاظ معلوم نہ معنی معلوم، کیا بات بیان ہو رہی نہیں معلوم، خالی اتنا معلوم کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، اور کیا پکار رہا نہیں معلوم، اچھے کے واسطے پکارنا نہیں معلوم، برے کے واسطے پکارنا نہیں معلوم، اس کو یہ بول رہا ہے کہ تو ادھر آ جا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو ذبح کرنے بلا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کو تو اتنا معلوم کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے۔ کافروں کی ایسی مثال ہے۔ بیل کے سامنے بین بجانے کی جو بات کی جاتی ہے ہمارے ادھر کے علاقے میں، بیل کے سامنے خطبہ پڑھنا بولتے ہیں۔ بیل کے سامنے پورا ایک خطبہ بھی پڑھ لیے تو بیل کو بس اتنا ہی معلوم کہ وہ کچھ آواز نکل رہی ہے، یہ نہیں معلوم کہ خطبہ پڑھنے والے نے خطبے میں کیا پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کی مثال جانوروں کی جیسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ان کے پیچھے جو سوائے چیخ کی پکار کے اور کچھ نہیں سنتا، بس اس کو اتنا معلوم کہ پکارنے والا پکار رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ سنائی نہیں دیتا۔ کافروں کی مثال ایسی ہے یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمارے نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کلام پڑھ پڑھ کر ان کے سامنے سنا رہے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ آپ بہرے ہو گئے ہیں، کچھ سنائی نہیں دیتا، گونگے ہیں، حق کی ہدایت کی ایک بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی، اندھے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، سورج پلٹ کر آ رہا ہے ان کو نہیں دکھتا، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں ان کو نظر نہیں آتا، پیڑ پودے حاضری دے رہے ہیں دکھتا نہیں، ہمارے نبی کو انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا لیکن اس کے باوجود ان کو ان کی شان نظر نہیں آتی، تو در حقیقت یہ اندھے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بخاری پڑھتے ہیں اور سرکار کی عظمت نہیں سمجھتے وہ بخاری پڑھنے والے بھی اندھے ہیں۔
اگرچہ کہ وہ 2-2 گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر اگر محمد رسول اللہ کی عظمت کی بات نہیں آ رہی ہے تو لیکچر دینے کے باوجود گونگے ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ان کو سنائی نہیں دے رہی ہے تو کان رکھنے کے باوجود وہ بہرے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بخاری شریف کا درس کرتے ہیں باقاعدہ۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ سمجھتے ہوں گے بہرے ہیں تو پھر ان کو کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، گونگے ہیں تو کچھ بول ہی نہیں سکتے، کچھ نہیں بول سکتے۔ باقاعدہ اسلامک سینٹر چلاتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر پروگرام پیش کرتے ہیں، باقاعدہ 2-2 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں، پھر گونگے ہیں۔ آپ بولیں گے ایسے کیسے گونگے ہیں کہ باقاعدہ بات کرتے ہیں پھر گونگے ہیں؟ بخاری شریف کا پورا دور حدیث کرا دیتے ہیں، پورے سیاہ ستہ پڑھا کر اٹھ جاتے ہیں، پھر بھی گونگے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی زبان پر محمد رسول اللہ کی عظمت کا کوئی حرف آ نہیں سکتا، اس واسطے بولنے کے باوجود یہ گونگے ہیں۔ جن کو نہیں معلوم ہے وہ لوگ سمجھتے ہوں گے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ تو صحیح بھی اندھے، کچھ بھی دکھتا نہیں، کچھ بھی سننے نہیں آتا۔ یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کان رکھنے کے باوجود بہرے، آنکھ رکھنے کے باوجود اندھے، زبان رکھنے کے باوجود گونگے ہیں۔ اگر یہ کان رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میرے محبوب کی عظمت کی بات سنیں، اگر یہ آنکھ رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میرے محبوب کے معجزوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں، اگر وہ زبان رکھتے ہیں، منہ میں ہم نے ان کو زبان دی ہے تو ان کو چاہیے کہ میرے محبوب کی عظمتوں کی ترانے گائیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ آیت در حقیقت کافروں کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے، نہ محمد رسول اللہ کو دیکھنے کے باوجود ان کی عظمت پہچان سکتے ہیں، نہ قرآن سننے کے باوجود قرآن کی حقانیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی بولنے والا بول سکتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بول رہا ہے اور آپ انڈائریکٹ بات بول رہے ہیں کہ جو سرکار کی شان نہیں سمجھا، نہیں سن سکا وہ بہرا، جو نہیں دیکھ سکا وہ اندھا، اور جو نہیں بول سکا وہ گونگا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید جب کوئی بات پیش کرتا ہے تو قرآن کی عادت کیا ہے؟ ایک بات جب قرآن پیش کرتا ہے تو جس کے لیے وہ بات پیش کی جاتی ہے اس کے لیے خاص نہیں ہوتی، جہاں جہاں وہ کیفیت پائی جاتی رہے گی وہ حکم ثابت ہوتا رہے گا۔ اگرچہ کہ یہاں پر بات کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے، اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی انہیں مسلمان ہوتا بھی نہیں، پہلی بات جس کے دل میں سرکار کی عظمت نہیں ہے انہیں مسلمان بول لے رہا اپنے آپ کو، اس کو غلط فہمی ہوگی کہ انہیں مسلمان ہے، حقیقت میں انہیں مسلمان نہیں ہے، اس کو ایسا غلط اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ انہیں مسلمان کیسا ہو سکتا جس کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ ہو؟ انہیں ایسا سمجھ رہا کہ سمجھ لیے تو کچھ ہو جاتا گا۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں سن سکتا تو بہرا ہے، نہیں بول سکتا تو گونگا ہے، اور نہیں دیکھ سکتا تو اندھا ہے۔ اور کافروں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کافر کلام الہی کو سننے کے باوجود غور نہیں کرتے، سرکار کو دیکھنے کے باوجود آپ کی عظمت پر غور نہیں کرتے، اور حق کی کوئی بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کافروں کے بارے میں کیا بول رہا؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، جانور ہیں۔ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، جانور ہیں۔ 1 گھنٹے کا میلاد النبی کا پورا بیان سنے، اس کے باوجود بھی ایسا معلوم ہو رہا گویا کچھ سمجھے نہیں کیا؟ باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، شان میں 2 گھنٹے کا لیکچر سنے، پھر وہی رفتار بیٹھیں گی جو پہلے تھی، سو اب بھی ہے، کتے کی دم تیڑی کی تیڑی۔ تو ان کی مثال جانوروں کے جیسی ہے، آپ لاکھ ان کے سامنے حق کی ہدایت کی بات بیان کی جائے، ان کی مثال کیسی ہے؟ بیل کے جیسی۔ بدعقیدہ کے سامنے سرکار کی فضیلت کا بیان کرنا ایسا ہے جیسا بیل کے سامنے خطبہ پڑھنا۔ بیل کے سامنے خطبہ پڑھنا، پورا خطبہ پڑھے بعد منجی ہلاتا، پھر اپنے کو جو کرنا ہے وہی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ ان کی مثال جو کفر اختیار کرتے ہیں، یہ خاص طور پر کافروں کے بارے میں ہے، مثال ان کی جو جنہوں نے کفر اختیار کیا، مثل الذین کفروا، مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے، جو ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایسوں کے پیچھے چلا رہا ہے جو آواز کے سوا کچھ سنتے ہی نہیں، کیا بول رہا سامنے والا ان کو معلوم ہی نہیں، اتنا معلوم کہ بول رہا ہے، کیا بول رہا نہیں معلوم۔ جانوروں کی جیسی مثال ہے، یہ لوگ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ مطلب کیا، یہ روش چھوڑ دینا چاہیے، کافروں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور شکر ادا کیا کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ اس نے حرام کیا تم پر صرف مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام۔ یہاں ایک تفصیل اور پیش آ رہی ہے، ہم نے درس کے شروع میں کہا تھا کہ رکوع نمبر 21 اور 22 کے مضامین بیان کریں گے، مگر رکوع نمبر 21 ہی کے مضامین پر ہم اکتفا کر رہے ہیں، کیونکہ اب ایک اور مسئلے کی بھی یہاں پر وضاحت پیش آ رہی ہے اور وقت بھی کافی ہو رہا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ جائیے کہ آج کے نشست نمبر 17 میں صرف رکوع نمبر 21 ہی کا درس ہوا، رکوع نمبر 22 کا درس انشاءاللہ تعالی نشست نمبر 18 میں پیش کیا جائے گا۔ اب کیونکہ ایک مسئلے میں اور پھر وضاحت آ رہی ہے، اب اس مسئلے کی وضاحت میں تھوڑا وقت لگے گا، اور آج کے درس کو ہم اختتام تک پہنچا دیں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس نے تم پر صرف انہی 4 چیزوں کو حرام کیا ہے، ایک تو سور کا گوشت،
ایک تو مردار، سب سے پہلے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور کے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو، جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو۔ عربی زبان میں انما جب آتا ہے انما، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہی جزء نیست کے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف یہی بات ہے۔ حصر کلمہ حصر ہے، یعنی جو بات بولا یہ 4 چیزیں حرام ہیں، تو مطلب کیا؟ بس انہی 4 چیزوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اس کے علاوہ کو حرام نہیں کیا کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا نا، غلط سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی 4 چیزوں کو حرام کیا، کس کو؟ مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو، اور جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ طریقہ تھا کہ اہل عرب میں دور جاہلیت میں طریقہ تھا کہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، جھٹکا دیتے تھے جانوروں کو، کسی ایک دیوی دیوتا کا نام دے کر ایسا جھٹکا دیتے کہ منجی ہی اس کے الگ ہو جاتی اور وہ مردار ہو جاتا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت یا اس کی جان لیتے وقت بتوں کا نام لینے کا طریقہ تھا، تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس مسئلے کی وضاحت کے ساتھ ہم آج کے درس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ذرا وضاحت طلب ہے، اس کے ساتھ آج کا درس اختتام کو پہنچے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 قسم کے جانوروں کا گوشت کھانا، 4 قسم کی چیزوں کا کھانا، انہی 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ کس کو؟ مردار کو۔ مردار سے مراد وہ جانور ہے جس کو ذبح نہیں کیا گیا، خود بخود مر گیا، خود بخود۔ اب وہ کیسا بھی مرا ہوں گا، بیماری سے مرا ہوں گا، بلندی پر سے گر کر مرا ہوں گا، چوٹ کھا کے مرا ہوں گا، کسی طرح مرا ہوں گا۔ جو جاندار خود بخود مر جاتا ہے وہ مردار قرار پاتا ہے، اور مردار کا کھانا حرام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خون پینا حرام ہے۔ نمبر 2، خون پینا حرام۔ اس کے بارے میں باقاعدہ بڑی وضاحت طلب ہے مسئلہ۔ آج کل طریقہ چل نکلا ہے کہ جب آدمی کمزور ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، تو باقاعدہ اس کو بلڈ ڈونیشن کیا جاتا ہے اور خون چڑھایا جاتا ہے رگوں میں۔ یہ جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں بڑا سخت اختلاف رہا علماء میں، اور بالآخر اس کے جواز پر فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ انسان کی جان بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ورنہ آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جان بچانے کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے خون چڑھانے کو۔ لیکن اس میں اور ایک بات بھی ہے کہ وہ خون پیا نہیں جاتا بلکہ چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن خون تو نجس ہے، منہ سے پیو یا رگوں سے چڑھاؤ، خون تو خون ہے، گندگی تو گندگی، غلاظت تو غلاظت، نجاست تو نجاست ہے۔ لیکن اس کو جان بچانے کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر کسی کو خون چڑھائے بغیر اس کی جان نہیں بچ سکتی، پکا یقین ہے کہ جان بچانے کے لیے خون چڑھانا ضروری ہے، چڑھا سکتے ہیں۔ اگر جان کے لالے نہیں پڑے ہیں تو پھر خون نہیں چڑھانا چاہیے، اور خون کا استعمال کرنا، خون پینا، یہ سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔ خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 2۔ چاہے کسی کا خون ہو، حلال جانور کا بھی اگر خون ہے تو حرام ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، یہ سخت حرام ہے۔ اور نمبر 4، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت بوقت ذبح، جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے مہربان کہ نہ خود سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، خود کنفیوز ہو کر دوسروں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، ان کی مثال ایسی ہے، کہا ایران کی تو سنا توران کی، زمین کی بولے تو آسمان کی بات کرتے ہیں۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر جانور کی حرمت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، لہذا مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 11ویں شریف کے بکرے کا گوشت ناجائز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دور دور تک تعلق ہی نہیں 11ویں شریف کے گوشت سے اس مسئلے کا، 11ویں کے بکرے کے گوشت کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ تمہارے مسلک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ حرام برام نہیں ہوتا، البتہ تمہارے مسلک کا خون ضرور ہو جاتا ہے 11ویں کا کھانا کھانے سے، اس واسطے تم ایسا کہتے ہو۔ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں کہ کون بول رہا ہے، کیا نیت سے بول رہا ہے۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب چلمن کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ کھلا یہ نہیں بول رہے ہیں کہ میں غوث پاک کی 11ویں کا دشمن ہوں، ایسا نہیں بول رہے ہیں، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، مگر صاف چھپتے بھی نہیں، پیچھے سے برابر بولنے کی بات بولتے بھی جاتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ 11ویں کے بکرے کا گوشت نعوذ باللہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو غوث پاک کا نام لگ گیا، اس واسطے کہ اس کو غوث پاک کا نام لگ گیا۔ ہمارے لوگ بھی کچھ عقیدتوں میں ایسے مظاہرے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اور کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔
تو بہرحال وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جانور کو غوث پاک کا نام لگ گیا، حرام ہو گیا۔ کیا نام لگا غوث پاک کا؟ کیا ذبح کرتے وقت یا غوث المدد بول کے جانور کو ذبح کرتے، کیا کیسا لگتا نام؟ ذبح کرتے وقت 11ویں کا بکرا اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ غوث پاک زندگی بھر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت کھاتے رہے۔ اور سلسلے قادریہ عالیہ کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، آپ ہمارے سے پوچھیے کیا ہے تمہارا کیا معلوم قادریہ سلسلے میں کیا ہے، ہمارے سے پوچھو کیا ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہی حکم ہے کہ باقاعدہ جانور کو اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جانا چاہیے، اور جب تک جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جائے گا اس کا گوشت جائز نہیں ہوگا۔ اب 11ویں کا بکرا ناجائز کیسا ہوتا، کیا غوث پاک کے نام پر ذبح کرے گا اس کو ناجائز ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے؟ اگر کوئی غوث اعظم کے نام پر جانور کو ذبح کرے تو میں ٹھیک پکا قادری ہونے کے باوجود کہتا ہوں کہ وہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر غوث پاک کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے تو زندگی بھر غوث پاک کا صدقہ کھانے والا، میں خود بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی جانور کو غوث اعظم کا نام لے کر ذبح کر دے تو اس جانور کا گوشت حرام ہے۔ لیکن قسم خدا کی قسم ہے، غوث اعظم کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج سجانے والے کی کوئی ایک کمزور درجے کا مسلمان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو غوث پاک کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہو۔ جانور کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، غوث پاک کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا۔ 11ویں شریف کے بکرے کو قسم بخدا 100% میں آپ کے سامنے گارنٹی دے رہا ہوں، جاہل سے جاہل 11ویں کرنے والے مسلمان سے آپ پوچھیے کہ کیا تم جانور کو غوث اعظم کے نام پر ذبح کرتے ہو، تو آپ کو یقیناً یہی جواب ملے گا کہ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ غوث پاک کا نام لگ گیا، نام لگ گیا، کیا نام لگا رہے؟ نام لگا بولے تو کیا مطلب کیا نام لگنے کا؟ 11ویں کا بکرا ہے، مطلب یہ کہ جانور کو ذبح کے بعد جو گوشت ملے گا، جو گوشت حاصل ہوگا وہ 11ویں شریف کے کھانے میں ڈال کر پکا رہے ہیں، ثواب سرکار غوث پاک کو پہنچا رہے ہیں۔ 11ویں کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ 11ویں کیا ہے؟ ایصال اطعام طعام، کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ تو جو ہم ثواب کا کام کریں یا اللہ اس کا ثواب ہمارے سرکار پیرانے پیر کو پہنچا دیں۔ اتنے احسانات ہیں ہم پر سرکار غوث پاک کے، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ثواب ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو نمک حرام ہو جائیں گے اگر اتنا بھی احسان کا بدلہ نہیں چکیں گے، تو نمک حراموں کی فہرست میں ہمارا نام شامل ہو جائے گا اگر 11ویں شریف نہیں کریں گے۔ تو پوری زندگی جن کا صدقہ کھاتے ہیں ایک مرتبہ ان کے نام سے کچھ ایصال ثواب اگر نہیں کریں گے تو نمک حرام ناشکر شمار ہوں گے۔ تو چونکہ ہم اپنے محسن جان کر سرکار غوث پاک کو ثواب پہنچانے کے لیے، سرکار غوث پاک کی عبادت نہیں ہے، سرکار پیرانے پیر کو ثواب پہنچانے کے لیے اس جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھلا کر ثواب پہنچاتے ہیں، کیونکہ کھانوں میں بہترین کھانا جو ہے وہ گوشت ہے۔ آپ پوری جڑی بوٹیوں کو، پوری ترکاریوں کا رس جمع کر لیجیے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو گوشت کی ایک بوٹی میں جو طاقت ہے۔ ایک بوٹی گوشت کی کھانا ایک ہے، پورے 100 ترکاریاں جمع کر کے کھانا ایک ہی ہے۔ تو چونکہ فاتحہ میں، نیاز میں، اطعام طعام میں، ثواب کے کاموں میں عمدہ چیز کو اختیار کرنے میں قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ بغیر گوشت کے 11ویں نہیں ہوتی، یا کون بولے نہیں ہوتی، ثواب کم ملتا۔ بغیر گوشت کے 11ویں کرے تو کم ثواب ملتا، گوشت کے ساتھ 11ویں کرے تو ثواب زیادہ ملتا۔ مرغ کی 11ویں کرے تو کم ثواب ملتا، بکری کی 11ویں کرے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ چیز جب جتنی عمدہ ہوتی ہے اس میں ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو 150 کلو کے مرغ کی فاتحہ دیں گا تو ثواب یقیناً کم پہنچے گا، اور 400 کلو والے بکرے کے گوشت کی فاتحہ اگر دیں گا تو ثواب یقیناً کیا اتنی بھی خل نہیں، کامن سینس کی بات ہے۔ پیسہ زیادہ خرچ ہوا تو ثواب بھی زیادہ ہے، پیسہ کم خرچ ہوا تو ثواب بھی اتنی بات بھی سامنے نہیں آتی۔ اب مسجد کو ایک آدمی 100 روپے دیا تو اس کو ثواب کم ہے، 500 روپے دیا تو ثواب زیادہ ہے۔ نہیں، بکرا کاٹنا ضروری سمجھتے ہیں 11ویں شریف؟ بالکل سمجھتے ہیں، ضروری نہیں سمجھتے، بہت بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ انکمپلیٹ ہو جاتی ہے 11ویں۔ بغیر بکری کی 11ویں کیسا ہو سکتی بغیر گوشت کے؟ کیونکہ کھانوں کا جو سردار ہے وہ کیا ہے؟ آپ بولیں گے یہ کہاں سے نکالے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں، سنتوں پر باقاعدہ عمل ہے ہمارے پاس۔ ہمارے سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانوں کا سردار گوشت ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ارشاد فرمایا؟ حضور پیرانے پیر؟ جی نہیں، آپ کے نانا جان حضور سلطان مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کھانوں کا سردار گوشت ہے، اور اولیاء اللہ کے سردار پیرانے پیر ہیں۔ تو ولیوں کے سردار کی جب فاتحہ ہو رہی تو پھر کھانوں کا سردار رہا تو قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ تو 11ویں شریف میں جو بکرا کاٹا جاتا ہے، نہیں سنیاں بولتے ہیں کہ بکرا کاٹے تو 11ویں ہوتی، ہم یہ نہیں بولتے کہ بکرا کاٹے تو 11ویں ہوتی، مگر اتنا تو بولتے ہیں کہ بکرا کاٹے تو 11ویں پرفیکٹ ہوتی، پورا ثواب ملتا، کیونکہ کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ تو گوشت جب آ جاتا ہے تو کھانا جب مکمل ہو جاتا ہے تو ثواب بھی پورا ملتا ہے، ثواب بھی مکمل ملتا ہے، ثواب بھی بھرپور ملتا ہے، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو 11ویں کے بکرے کا مسئلہ یہ ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جلدی کہ ہم جو 11ویں کے بکرے کو ذبح کرتے ہیں کئی کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ گوشت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ گوشت جب ہم کو حاصل ہوتا ہے تو کھلا کر اس کا ثواب حضور پیرانے پیر کو نظر پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں حرمت کی کون سی بات آ گئی؟ ہم یہ نہیں بولتے کہ غوث پاک کی عبادت کرنے کے لیے ہم اس جانور کی جان لے رہے ہیں، نہیں بولتے،
اس کا گوشت حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب حضور پیرانے پیر کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں ناجائز ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں، نام لگ گیا، پیرانے پیر کا نام لگا تو کیا ہوتا؟ اگر ذبح کرنے سے پہلے کسی کا نام لگا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کس کا بکرا ہے؟ میرے بیٹے کے عقیقے کا بکرا ہے۔ کس کا بکرا ہے؟ میرے بھائی کے ولیمے کا بکرا ہے۔ تیرا بھائی جہنمی، جنت میں جاتا نہیں معلوم، جہنم میں جاتا نہیں معلوم، اس کا نام لگا تو جائز بکرا۔ میرے بیٹے کا عقیقہ ہے، ایمان پر مرتا ہے، کفر پر مرتد ہو کر مر کر جہنم میں جاتا ہے کہ تیرا بیٹا، کس کو معلوم کون سی مردار موت مرتا؟ نہیں، اچھی موت مرتا نہیں، بری موت مرتا، جنتی ہے کیا جہنمی ہے، ایمان والا ہے کیا فاسق ہے کیا فاجر ہے؟ تیرے بیٹے کے انجام کا ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، تیرے بیٹے کا نام لگ گیا، حلال ہے، طیب ہے، اور تیرا بیٹا ایمان پر مرتا، کفر پر مرتا نہیں معلوم، اس کا نام لگا تو حلال ہے، طیب ہے، جائز ہے۔ کافر مرتا ہے، مومن مرتا ہے، جنت میں جاتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، اس کا نام لگا تو جائز ہے۔ اور وہ غوث اعظم کہ جنہوں نے اپنے سلسلے کے تمام مریدوں کے لیے اس بات کی ضمانت کی ہے کہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو گیا وہ کفر پر مر ہی نہیں سکتا، عبد القادر اس بات کا ضامن ہے کہ اس کے سلسلے میں آنے والا ہر شخص صرف ایمان پر نہیں، توبہ پر مرے گا، گناہوں سے پاک ہو کر دنیا سے اٹھے گا۔ ان کا نام لگا تو ناجائز۔ تیرا بیٹا جنتی ہے نہیں معلوم، جہنمی ہے نہیں معلوم، اس کا نام لگا تو جائز۔ اور وہ پیرانے پیر کے ان کے ہاتھ پر اگر کوئی بک گیا، ان کے سلسلے میں کوئی داخل ہو گیا تو ایمان پر مرنے کی گارنٹی نہیں ہے، توبہ پر مرنے کی ضمانت حضور پیرانے پیر نے قبول فرمائی ہے۔ ایسے اللہ کے محبوب کا اگر نام لگ گیا تو پھر وہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ کس کا بکرا ہے؟ ہمارے چچا کے ولیمے کا بکرا ہے، حرام نہیں ہوا۔ کس کا بکرا ہے؟ میرے بیٹے کے ولیمے کا، میرے بیٹے کے عقیقے کا بکرا ہے، تیرے بیٹے کا نام لگا، حرام نہیں ہوا۔ ذبح کرتے ہوئے بولتے اللہم ہذہ عقیقۃ عبد الرحمن بن عبداللہ، یا اللہ یہ عرفان کے بیٹے مسعود کا عقیقہ ہے، بول کر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ عرفان کا نام، تیرا نام، تیرے بیٹے کا نام، تو بے نوازی گناہگار، تیرا پٹا کیسا نکلتا نہیں معلوم، اس کا نام لگا تو بکرا حلال۔ اور یہاں 11ویں شریف کے بکرے کو ذبح کرتے وقت حضور پیرانے پیر کا نام بھی نہ لیتے، یہ نہیں بولتے کہ اللہم ہذہ لی سالی ثواب سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی، ایسا کچھ تو بھی 11ویں شریف کے بکرے کو ذبح کرتے وقت دعا ہے کیا؟ قربانی کے بکرے کو ذبح کرتے وقت دعا ہے، عقیقے کے بکرے کو ذبح کرتے وقت دعا ہے، 11ویں کے بکرے کو ذبح کرتے وقت دعا بھی نہیں پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ حرام کیسے ہوا؟ نہیں، نام حضور پیرانے پیر کا لگ گیا تو پہلے نام لگا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے بکرے، ان کے ولیمے کا، ان کے عقیقے کا، ان کی شادی کا۔ اور یہ لوگوں سے بڑی عجیب پریشانی ہے، اللہ کے محبوبوں کا نام لگا ان کے پیٹ میں نہیں اترتا۔ محرم کے شربت کو امام حسن کا نام لگتا ہے، کیسا لگتا ہے یہ نام؟ جانور کو تو بھی ذبح کرتے وقت چلو پھر بھی اگر الگ نام لیے تو ناجائز ہو جاتا، کچھ بھی ایسا ہوتا، شربت کو نام کیسا لگتا؟ پانی کو نام لگتا، شربت کو، پانی کو، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ نام جو لگتا ہے جانداروں کو لگتا، یہ تو شریعت بولتی ہے۔ آپ کھڑے کھڑے بولتی ہے یہ چیز ان کی ہے تو نام لگ جاتا ہے کیا؟ یہ پانی ہے وضو خانے میں، جتنا وضو خانے کا پانی ہے پورا اسماعیل علیہ السلام کے نام کا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کا نام لگ جاتا، ایسا کیسا نام لگتا؟ شنکر کی بوندی کھاتے، کرشنا کا پانی پیتے، امام حسین کے نام کا شربت آیا تو حرام، امام حسین کا نام لگ گیا، امام حسین کا نام لگ گیا۔ تو عزیزان محترم، ایسا نام لگانے سے نام نہیں لگتا۔ اور جس گوشت کو، جس بکرے کا گوشت حاصل کرنے کی نیت کی جاتی ہے 11ویں شریف میں، حضور پیرانے پیر کے نام پر اس بکرے کو ذبح نہیں۔ ہاں ایک مسئلہ یہاں پر ہے، اگر کوئی کسی ولی کے نام پر بکرے کو ذبح کرے 100% حرام، عبد القادر جیلانی کے نام سے ذبح کر رہا ہوں تو پورا بکرا حرام ہے، مگر کوئی نہیں بولتا ایسا، 99.9 نہیں، 100% میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، ایسا بولتا کوئی بھی نہیں۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جو لوگ 11ویں شریف کو رکانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سامنے سے آنے کے بجائے پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ دنیا کے معاملے میں تو بہت ہوشیار، 15 روپے کی چائے 13 روپے کو نہیں خریدتے، جب دین کے معاملے کی بات آتی تو ایسے بھولے بنتے ہیں کہ اب ان کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ابھی نکلے زمین سے، اب 3:40 ہو رہے ہیں تو کیا پیدا ہو کر 5 منٹ ہوئے نہیں معلوم، 10 منٹ ہوئے نہیں معلوم، دنیا میں آ کر ایسے بولے ہمارو کیا معلوم، یہ مولوی صاحب ایسا بولے، وہ مولوی صاحب ہمارو کیا معلوم، ہاں آپ کو کیا معلوم، آپ پیدا ہو کر 5 منٹ ہوئے نہیں معلوم، 10 منٹ ہوئے نہیں معلوم۔ تو عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ انسان کو دماغ کہیں کو دیا، دنیا کے معاملے میں جب آپ دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں دماغ کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال قربانی کا جانور ہے، باقاعدہ نام لیتے ہیں قربانی کے جانور پر اللہم ہذہ، وہ باقاعدہ قربانی کا ہذہ الاضحیۃ من فلان بن فلان تقبلہ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم ومن حبیبک محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا باقاعدہ نام لیتے ہیں، اللہم ہذہ الاضحیۃ من فلان بن فلان، یا اللہ یہ جو جانور ہم پیش کر رہے ہیں یہ فلاں کے بیٹے فلاں کی طرف سے قربانی میں پیش کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ جانور حرام اس لیے نہیں ہوتا کہ فلان بن فلان بول کر چھری نہیں چلاتے، دعا ہو جانے بسم اللہ
اللہ اکبر بول کر چھری چلاتے ہیں، تو چھری چلانے سے پہلے نام لگانے سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ ایک بار اور بھی یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی 4 چیزوں کو حرام کیا، انہی کس کو؟ مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو، اور جس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا، انہی 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اب بقیہ چیزیں حلال ہیں کیا؟ مثال کے طور پر اب کتے کا گوشت کھانے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کتے کا گوشت کھانا جائز ہے، جائز نہیں ہے؟ کہاں ہے اس میں اللہ تعالیٰ تو فرما رہا کہ انہی 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ کتے کے گوشت کا ذکر کہاں ہے یہاں پر؟ اب اگر کوئی کتے کا گوشت کھانا چاہتا ہے تو اب یہاں تو اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا، تو اللہ تعالیٰ تو انہی 4 چیزوں کو حرام کر رہا ہے۔ تو اب کتے کا گوشت کہاں سے حرام ہوا؟ تو یہاں سے پتا چلا اللہ ان 4 چیزوں کو حرام کر رہا ہے۔ اب بقیہ جتنی حرام چیزیں ہیں اس کو اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول حرام کر رہے ہیں۔ ان 4 چیزوں کو اللہ حرام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو اللہ کی عطا سے اللہ حرام نہیں کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے مصطفیٰ ان کو حرام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ حرام و حلال کے مالک ہیں۔ 4 چیزوں کو خدا نے حرام کیا، بقیہ حرام چیزوں کو خدا کے حبیب مصطفیٰ نے حرام کیا۔ بقیہ چیزوں کو مصطفیٰ نے حرام کیا۔ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں ہے۔ کتے کی بریانی پکا کر کھائیے پھر آپ، جس کا نام محمد ہے اگر وہ کسی چیز کا مختار ہی نہیں ہے، اس کو اختیار ہی نہیں ہے حلال کو حرام کرنے کی، تو پھر سپلک کی کھیر بنا کر کھائیے کہ اس کو کس نے حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف 4 ہی چیزوں کو حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ کھلا فرماتا ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور بعض بدعقیدہ ہیں، بعض علاقوں میں مدراس وغیرہ کے علاقوں میں ایک بدعقیدہ جماعت ہے، وہ لوگ کھلم کھلا بولتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانا جائز نہیں، اس کے علاوہ سور کی بوٹی، کلیجی، اس کے بقیہ جو گردے وغیرہ سب کھا سکتے ہیں بولتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ لحم الخنزیر، سور بھی پورا حرام نہیں ہے، سور کا گوشت، کلیجی کا حرام ہے، اس میں اس کا بھیجا کا حرام ہے، گوشت ہے، گوشت حرام ہے۔ ایسے بھی بدعقیدہ جماعتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم یہاں سے آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہی چیزوں کو میں نے حرام کیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار 4 چیزوں کو تو حلال حرام کرا، سور بھی نہیں بول رہا، سور کا گوشت بول رہا، اب بقیہ چیزیں کیا حرام نہیں ہے؟ کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اے نادان، ہم کبھی تفصیل نہیں دیتے، ہم اجمال دیتے ہیں، اور اگر تو تفصیل حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم تجھے در مصطفیٰ کا پتہ دیتے ہیں۔ اجمال لینا ہے تو قرآن میں آ، اس کی تفصیل اگر معلوم کرنا ہے تو گنبد خضرا کی چوکھٹ پہ جا، در مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا، مصطفیٰ کے ذریعے تجھے تفصیلات کا علم ہوگا۔ اگر پورے تفصیلات ہم ہی بیان کر دیں گے تو میرے مصطفیٰ کا محتاج کب رہے گا؟ تو قرآن پڑھ کر بھی مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ مصطفیٰ سے جا کر پوچھ، جو وہ کہیں اس پر عمل کرنے کے لیے تجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو 4 چیزوں کو خدا نے حرام کیا، تو بقیہ چیزوں کو مصطفیٰ نے حرام کیا۔ جس کا نام کتابوں میں خالی لکھے تو ہوتا کیا؟ دم ہے تو پریکٹیکل عمل کرو۔ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ اچھا، جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار اگر نہیں ہے تو پھر محمد کو اگر تم مختار نہیں مانتے تو جن چیزوں کو محمد نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کا استعمال شروع کرو، پکا کر قسم سے کھاؤ، آئٹم بنا کر۔ تو عزیزان محترم یہاں سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ خدا بھی جس چیز کو چاہے حرام کرتا ہے، اور خدا نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے جس چیز کو چاہے میرے نبی مصطفیٰ حرام کرتے ہیں۔ قرآن نے سور کے گوشت کو حرام کیا۔ اب سور کی کلیجی، اس کے گردے، اس کا بھیجا، اس کے کلیجی بوٹی وغیرہ، اس کو خدا نے حرام نہیں کیا، خدا کی عطا سے مصطفیٰ نے اس کو حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے حرام کیا ہے تم پر، صرف سے دھوکہ نہیں کھانا آپ، اس نے تم پر حرام کیا ہے، اس نے صرف ان 4 چیزوں کو حرام کیا، اس کے مصطفیٰ نے بقیہ چیزوں کو حرام کیا۔ اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، لیکن جو مجبور ہو جائے اس حالت میں کہ وہ نہ سرکش ہو نہ ہاتھ سے پڑنے والا تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 دن کا بھوکا ہے، کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، کسی جگہ زلزلہ آ گیا اور کوئی ایسی پوزیشن میں ایک آدمی ہے کہ جہاں اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، 3 دن گزرے ہیں، اب اگر وہ نہیں کھایا تو مر جائے گا، نہیں کھایا تو ایسا 2-4 گھنٹے کے بعد کھانے کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صبح 9 بجے ناشتہ ہوا اور 2 بجے کھانا کھانے کے بجائے 3-4 بج گئے، ایسا نہیں ہے۔ کھانے کی ٹائمنگس میں گھنٹے 2 گھنٹے کا فرق ہے، ایسا نہیں ہے۔ جان جانے کا خوف پیدا ہو گیا، کم از کم 3، اس کا طریقہ کیا بتائے؟ ایک ایوریج درجے کی صحت مند آدمی کے لیے اس کا طریقہ کیا بتائے کہ 3 دن گزر گئے ہوں۔ اگر کوئی کمزور ہے تو 1 آدھ دن گزرنے کے بعد اس کے لیے حلال ہو جاتا ہوں، نہیں تو مر جاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ مرنے کے قریب ہو گیا آدمی اگر نہیں کھایا تو، ایک ایوریج درجے کی صحت کا آدمی ہے تو 3 دن اس پر گزر چکے ہیں، اب کوئی اور چیز اس کے لیے کھانے کے لیے نہیں مل رہی ہے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ کسی بھی چیز کو کھا کر وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟
جان بچانے کے لیے جتنا ضروری ہو اتنا ہی کھائے، 1-2-4 لقمے جان بچانے کے لیے جتنا ضروری ہو اتنا ہی کھائے۔ 3 دن کی بھوک ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف ناجائز چیز ہی مل رہی، مردار بکرا ہاتھ کو لگ گیا 3 دن کی بھوک کے بعد، تو حکم کیا دیا ہے؟ بکرا ہاتھ کو لگا بول کر طریقے سے پکا کر نہیں کھانا، جان بچانے کے لیے جتنا ضروری ہے بس اتنا کھا لینا۔ شرط یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھائے، جیسا حلال جانوروں کو ہم جتنا چاہے پیٹ بھر کھاتے ہیں ویسا نہیں کھانا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے اور حد سے نہ بڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب آئیے اس رکوع کے اختتامی مرحلے میں اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کا مضمون بیان کر رہا ہے، ان یہودیوں کا، مدینے کے ان یہودیوں کا بیان کر رہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی آیتیں چھپایا کرتے اور پیسے لے کر شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے، ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یہ رکوع اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اور یہ مضمون اس سے پہلے بھی بیان میں آ چکا ہے، اس واسطے ہم تفصیل میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ کام لے رہے ہیں، کیونکہ اس مضمون کی اس سے پہلے تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں سرکار کی شان میں نازل ہونے والی آیتیں جو توریت میں ہیں اس کو چھپاتے ہیں یہود و نصارہ کے علماء، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے میں حقیر معاوضہ، سو وہ نہیں کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہدیے تحفے لے کر وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے گولے کھا رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، جہنم میں جائیں گے سوائے آگ کے۔ اور بات نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ جو لوگ سرکار کی عظمت کی آیتیں چھپاتے ہیں، جو لوگ توریت کے احکام کو پیسے لے کر بدل دیتے ہیں، ان عالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض۔ نبی کی عظمت اور شان کی آیتیں ہدایت ہیں، اس کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی خرید لی۔ شریعت کے احکام کو انہوں نے اپنی مرضی سے بدل کر گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ یہی ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض اور عذاب کو نجات کے بدلے میں خرید لیا، نجات دے کر عذاب کو خرید لیا۔ کس چیز نے انہیں اتنا صابر بنا دیا ہے آگ کے عذاب پر؟ ان کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پھر بھی ایسا کرتے ہیں۔ کیا آگ کے عذاب پر یہ صبر کر سکیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، اس کو بدلتے ہیں، تو یہ معمولی جرم نہیں، اتنا گھنونا یہ جرم ہے، اتنا بھیانک یہ جرم ہے اور اتنا سخت یہ جرم ہے کہ اس کی سزا بھی بہت سخت ان کو بھگتنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ ان کو عذاب جہنم دیا جائے گا۔ اس طرح یہ کافر ہو گئے ہیں، عذاب جہنم کا یہ شکار ہوں گے اور ان کا بہت برا حال ہوگا۔ تو اس رکوع کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں خاص طور پر مسلمانوں کو حلال چیز استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ حلال وہ چیز ہے جو خود بھی جائز ہو اور حلال ذریعے سے حاصل ہو، اور طیب چیز استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد کافروں کو اسلام لانے کی دعوت دی گئی ہے، کہہ کر کہ تمہارے باپ دادا اگر ہدایت پر حق پر نہیں تھے تو تم کو اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سن کر بھی اگر تم ان باتوں پر غور نہیں کرتے تو تمہاری مثال جانوروں کی جیسی ہے۔ پھر اس کے بعد حلال حرام کے ضمن میں 4 حرام چیزوں کا، ان کی حرمت کا ذکر اجمالاً کیا گیا، اور تفصیل کے لیے در مصطفیٰ کا پتہ دیا، تفصیل کے لیے در مصطفیٰ کا پتہ دیا۔ یہ بتایا کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، نہیں، وہ اس بات کا مختار ہے کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں کو قیامت کی صبح تک اپنی امت پر حرام کر دے۔ وہ تو اتنا بڑا مختار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارتاً یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ان یہودی علماء کی مذمت بیان کی جا رہی ہے جو سرکار کی عظمت اور شان میں نازل ہونے والی توریت کی آیتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں اور پیسے لے کر اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں۔ ان کو عذاب کی دھمکی اور عذاب کی وعید دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت برا جرم ہے اور اس کی نہایت سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ عزیزان محترم، یہ آج سلسلہ وار درس تفسیر قرآن کے ضمن میں 17ویں نشست تھی، نشست نمبر 17 تھی، جس میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 21 کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ رکوع نمبر 22 کے مضامین بھی بیان ہو جائیں، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے، اس واسطے یہیں پر اس کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں۔ 2 اتوار اور باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، تو بقیہ 2 اتواروں کو اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 2-2:30 بجے درس ہوگا۔ اس کے بعد پھر رمضان کے بعد حسب معمول مغرب اور عشاء کے درمیان یہ درس تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ تمام حضرات سے خواہش کروں گا کہ اسی طرح اس میں شرکت فرماتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو
قرآن مجید کے علوم کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں فیضیاب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات اعلان سماعت فرمائیے کہ انشاء